اچھا جنت جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ انسان اگر اس کو جو دیکھے گا نا تو صرف دیکھنے کی وجہ سے، صرف اس کا دیدار کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ انسان اپنی زندگی میں سارے جو غم ہوں گے، ساری جو مصیبتیں پریشانیاں ہوں گی وہ سب بھول جائے گا صرف دیکھنے کے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو بلائے گا، یعنی جس کا جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہوگا لیکن ابھی وہ جنت میں گیا نہیں ہوگا، اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ جس نے اپنی ساری زندگی ایسے گزاری ہوگی کہ اس نے اپنی زندگی میں غم اور دکھ دیکھے ہوں گے، کبھی اس نے کوئی آرام والی سچویشن دیکھی ہی نہیں۔ اب آپ ذرا کسی ایسے شخص کو امیجن کریں، ہماری زندگی میں تو چھوٹی چھوٹی سی مشکلات آتی ہیں نا تو ہم ہڑبڑانے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے، تھوڑی سی بیماری آئی، چند دن کی بیماری آئی تو بس ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ مصیبت زیادہ دنیا میں انسان ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کی جاب چلے گی اور تھوڑے دن کے لیے مشکلات آئیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے بڑی مصیبت کسی پہ دنیا میں آئی نہیں۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی جو ہے نا وہ سب سے مشکل ہے، میری زندگی کے اندر جو مصیبتیں اور مشکلات ہیں نا میں بس سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ مشکل میں ہی ہوں۔ حالانکہ ذرا آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں امیجن کریں کہ جس کی زندگی میں کوئی ایک راحت بھی نہیں ہو۔ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہی ڈیزاسٹر ہوتی ہے۔ اگر صحت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہوا ہے اور اولاد دی ہوئی ہے، اور لیکن کیا ہے کہ اور بہت سی نعمتیں ہیں۔ اچھا کسی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اولاد دی ہے، لیکن مال کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ چلے مال اگر زیادہ نہیں ہے لیکن صحت تو ہے، اولاد تو ہے، تو بہت سی کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سی نعمتیں بھی ہوتی ہیں لیکن چند مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ بس مشکلات ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ہیں۔ اب آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس کی زندگی میں کوئی نعمت نہیں اور کوئی آسانی نہیں، اور کسی ایک دن بھی اس نے ایسے زندگی میں نہیں گزارا کہ اس نے کوئی آسانی دیکھی ہو۔ نہ اس کے پاس مال ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں کیسے گزارا کرتا تھا، صحت اس کے پاس تھی نہیں، ساری زندگی بستر پہ گزار دی، کوئی صحت نہیں، شادی ہوئی نہیں تو اولاد بھی کوئی نہیں، اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس کی خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ ہر لحاظ سے اس کی زندگی کیا تھی، دکھوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس نے جب سے وہ پیدا ہوا ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا، اس وقت سے لے کے موت تک اس نے ایسی زندگی گزاری کہ اس نے ایک دن ایک لمحہ بھی سکون نہیں دیکھا۔ لیکن تھا کیا؟ تھا وہ اللہ کا فرما بردار۔ اب دنیا کی زندگی تو گزر گئی، مشکل 60 سال 70 سال اس نے گزار دیے کسی بھی طریقے سے۔ اب اس کو جو مقام مل رہا ہے جنت میں، جب اس کا جانے کا کنفرم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بلائیں گے کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے گا، اور اس کو کیا کیا جائے گا کہ اس کو جنت میں سے ایک غوطہ دلایا جائے گا۔ غوطہ سمجھتے ہیں نا، ایک ڈائیو دلائی جائے گی، جسے ہم کہتے ہیں کہ صرف اس کو ایک راؤنڈ لگا کے لاؤ جنت سے، بس ایک ہلکا سا اس کو دیدار کرا کے واپس بلایا جائے گا۔ اب جب وہ جنت سے واپس بلایا جائے گا دکھا کے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی مصیبت دیکھی، کوئی مشکل دیکھی؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ 60-70 سال کی مصیبتوں سے بھری ہوئی زندگی، لیکن اللہ کا فرما بردار تھا۔ صرف جنت کے دیکھنے کی وجہ سے اس کو اپنے سارے غم دنیا کے بھول جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ جنت میں دیکھنے کا ایسا اس کا ایکسائٹمنٹ ہے، تو جنت کی نعمتوں کا کیا ہوگا؟ ابھی اس نے جنت کو انجوائے کرنا نہیں شروع کیا، ابھی وہاں پہ جا کے جنت کے پھل نہیں کھانا شروع کیے، وہاں پہ جا کے جنت کی حوروں کے ساتھ نہیں ابھی پہنچا، وہاں پہ جا کے جنت کی نہروں کو دیکھنا انجوائے کرنا شروع نہیں کیا ابھی، وہاں پہ جا کے جو اس کی اپنی جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ دے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو خوبصورتی جنت میں ملے گی ابھی وہ ملی نہیں ہے، سب چیزیں نعمتیں اس نے ابھی انجوائے کرنا شروع نہیں کی، صرف دیکھا ہے۔ دیکھنے کی وجہ سے کیا اس کو لگا کہ اسے اپنی دنیا کی ساری مصیبتیں اور مشکلات بھول جائیں گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے جنت پہنچ جائیں۔ دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ سب چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، دنیا ہے ہی اس چیز کا نام ہے۔ یہ دنیا کی زندگی
کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ہر چیز ہماری مطلب کی نہیں ہو سکتی، لیکن بڑا ہی ناکام ہوگا وہ شخص اور بہت بڑا نقصان ہوگا اس شخص کا کہ جس نے دنیا کی زندگی بھی مشکل میں گزار دی اور ساتھ اللہ کا نافرمان بھی تھا، تو اس کے ہاتھ سے دنیا بھی گئی اور اس کے ہاتھ سے آخرت بھی گئی۔ لیکن دنیا کی زندگی اگر تھوڑی مشکل بھی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے تو اگر دنیا میں تھوڑی مشکل ہوئی بھی، آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اصل کامیابی آخرت کی ہی ہے کہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اس دنیا کی ساری مشکلات اور سارے غم جو ہیں وہ بھول جائیں گے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔